اتنی نیت کی پاکیزگی نہیں ہوتی. کئی بل پاس ہوتے ہیں, پوٹا پاس ہوتا ہے, ٹاڈا پاس ہوتا ہے, اور نہ جانے کیا کیا بل لوگ پاس کرتے ہیں, اسپیشل اکنامک زون کے بل پاس کرتے ہیں. ان سب میں کہیں نہ کہیں ان کی نیتوں کی خرابی ہے اور ان کے مفادات اس سے وابستہ ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ خودوس ہے, کوئی مفاد اس کا وابستہ نہیں, کوئی اس کے اندر ہڈن ایجنڈا نہیں ہوتا, پاک صاف ہے وہ, ہر لحاظ سے ظاہر باطن ہر پہلو سے وہ تقدس ہے. اس کے بعد السلام, سلامتی اس کی طرف سے ہے, مکمل سلامتی. جب ہم جاتے ہیں دنیا میں, چلتے پھرتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو ہر آن کسی نہ کسی حادثے کا شکار ہو کر مرنے کا امکان ہوتا ہے. ہم جا رہے ہیں اور کہیں بندہ کنسٹرکشن چل رہا ہے, وہاں سے ایک اینٹ گرے ہم پر اور ہمارا سر جو ہے چپک جائے. ہم سواری میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس بات کا امکان ہے کہ ہماری گاڑی کسی گاڑی سے ٹکرا جائے اور وہیں ہماری موت واقع ہو جائے. کسی نہ کسی پہلو سے ہم لائٹ سوئچ آن کرتے ہیں, ہو سکتا ہے کہ وہاں شارٹ سرکٹ ہو جائے اور شاک لگ جائے اور ہمارا خاتمہ ہو جائے. زندگی کی ہر آن کوئی نہ کوئی خطرہ لاحق ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو سلامتی ہے اور مکمل سلامتی ہم کو عطا کرتی ہے, تو سلامتی والی ذات ہے وہ. اس کے بعد کہا المؤمن. مومن کا مطلب ہے وہ یہ کہ امن دینے والا. انسان کو کتنے خوف لگے رہتے ہیں, بیماری کا خوف ہے, اور رات میں تنہائی کا خوف ہوتا ہے, اور نقصان کا خوف ہوتا ہے, کئی خوف ہوتے ہیں. ان سب خوف سے اگر پناہ ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے اندر پناہ موجود ہے. آپ دیکھیے غیر مسلموں کے پاس کہ جن چیز سے خوف ہوتا ہے فوراً اس کی پوجا کرتے ہیں. سانپ سے خوف ہوا, بچھو سے خوف ہونے لگا, یا کسی اور اس طرح کی مخلوقات سے خوف ہوتا ہے تو ان کی فوراً پوجا شروع کر دیتے ہیں. یا بزنس میں نقصان ہونے کا خوف ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ کرتے ہیں. خود ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ تصور پایا جاتا ہے کہ رات میں بچہ گھبرا جاتا ہے, خوف کھا جاتا ہے, نیند میں بڑبڑانے لگتا ہے, تو حضرت کے پاس جاتے ہیں, فوراً ایک کالی ڈوری ہاتھ میں باندھ دیا, گلے میں باندھ دیا, کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ کالی ڈوری سے اس کی گویا کہ اس کا خوف دور ہو جائے گا, اسے امن مل جائے گا. ایسا ہو ہی نہیں سکتا. ان کے اندر کوئی قوت نہیں, کوئی قدرت نہیں ہے جو ہمیں خوف سے اور نقصان سے بچا سکے. غیر مسلموں میں ایک اور تصور ہم دیکھتے ہیں. عموماً ہمارے ہاں دیکھیے کہ کوئی گلی ہو اور گلی کے سامنے کسی کا گھر ہو تو اسے نیر کتو کہتے ہیں. سامنے سیدھا گھر کے سامنے گلی آ کر ٹکرائے تو فوراً وہاں ایک گنیشا کا آئیڈل بٹھا دیا جاتا ہے, اور یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو بلا آئے گی وہ گنیشا کی مورتی جو ہے وہ بلا اپنے سر لے لے گی اور ہمارا گھر محفوظ ہو جائے گا. تو ہر خوف سے امن دینے کے لیے لوگوں نے نہ جانے کیا کیا چیزیں ایجاد کر رکھی ہیں, لیکن ان کے پاس کوئی قدرت نہیں ہے. خوف سے اگر کوئی امن دے سکتا ہے المؤمن تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو مومن ہے. پھر اس کے بعد مہیمن ہے, وہ نگران ہے, ہر آن ہماری نگرانی کرتا ہے. بچپن سے لے کر جوان ہوئے, جوان سے لے کر بڑھاپے تک زندگی میں کتنے مرحلے آئے, جبکہ ہماری زندگی اور موت کے درمیان 1 سیکنڈ کا فاصلہ تھا. جب دنیا میں آ رہے تھے اس وقت اس بات کا امکان تھا کہ یا ہماری موت واقع ہوتی یا ہماری موت ماں کی موت واقع ہوتی. اس نے حفاظت کی, اس نے نگرانی کی. جب ہم جو ہے رینگنے لگے تو کتنی مرتبہ ایسا ہوا کہ گرم پانی میں ہاتھ ڈال دیتے, چولہے میں ہاتھ ڈال دیتے, کچھ نہ کچھ ہو سکتا تھا. وہ محافظ ہے, ہماری نگرانی کرتا ہے. اس کے بعد ہم بڑے ہو کر آگے پڑھنے جاتے ہیں تو مختلف جگہ مختلف مرحلوں سے ہم کو گزرنا پڑتا ہے. ہر جگہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرتا ہے, نگرانی کرتا ہے. وہی ہے جو حفاظت کرتا ہے, نگرانی کرتا ہے, اور وہ قابل اعتماد نگران ہے. اس کے بعد العزیز. العزیز کا مطلب ہے زبردست ہے, پاورفل ہے, آل پاورفل ہے وہ, اور اس کے مقابلے میں کوئی سر اٹھا نہیں سکتا, کوئی سوال نہیں کر سکتا, کوئی اس کے آگے اینٹ نہیں سکتا, کوئی اس سے ٹکر نہیں لے سکتا. العزیز کا مطلب ہے وہ پاورفل ہے, سب پر غالب ہے, سب پر وہ قدرت رکھتا ہے. اس کے بعد الجبار, وہ زور آور ہے, وہ کمزور نہیں ہے, وہ کسی کے مرہون منت پر جو ہے زندگی بسر نہیں کرتا. جس طرح ہمارے حکمران ہوتے ہیں کہ وہ چونکہ پبلک کے ووٹ سے پاور تک آتے ہیں لہذا انہیں پبلک کو ڈرنا پڑتا ہے اور پبلک کی ناراضگی سے بچنے کے لیے بہت سے کام وہ کرتے ہیں. خدا تعالیٰ زور آور ہے, تگڑا ہے اور جبار ہے, جو چاہتا ہے جبر سے کر سکتا ہے, اپنے زور سے کراتا ہے. اور کائنات کے اندر ایسا ہوتا ہے. دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کو چلانا ہے, اس کی اصلاح چاہتا ہے. جو فساد کرتے ہیں اس زمین پر, اس زمین کو جو لوگ نقصان پہنچاتے ہیں, اللہ تعالیٰ جبرن انہیں درست کر دیتا ہے. کوئی زلزلہ آتا ہے, کوئی آفت آ جاتی ہے, اوپر سے جو ہے اللہ تعالیٰ کچھ بارش برسا دیتا ہے, یا نیچے سے زلزلہ اور سیلاب اور طوفان اور سونامی مختلف عذابات بھیجتا ہے, اور وہ جبر سے درست کر سکتا ہے چاہیں تو الجبار ہے, وہ جیسے چاہے اصلاح کر سکتا ہے, وہ درست کر سکتا ہے. اس کے بعد المتکبر, وہ بڑا ہی ہو کر رہنے والا ہے, اسے بڑا بنانے کی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سے لوگوں کو بڑا بناتے ہیں, شری کا لقب لگا دیتے ہیں, یا جو ہے وہ بہت سے ٹائٹلز لگا دیتے ہیں, ان ٹائٹلز کے پروں پر چڑھ کر لوگ اڑنے لگتے ہیں اور بڑے ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ متکبر ہے, اپنے آپ میں بڑا ہے, وہ اپنی ذات میں بڑا ہے, اس کے کارنامے کائنات میں ایسے پھیلے ہوئے ہیں کہ اس کے نتیجے میں وہ بڑا ہے. کوئی اس کی بڑائی تسلیم کرے یا نہ کرے, وہ اپنے آپ میں بڑا ہے. اس کے بعد سبحان ہے. سبحان کا مطلب ہے پاک ہونا,
جیسے قدوس ہے اسی طرح، لیکن اس میں ایک اور پہلو ہے کہ سبحان میں تنزیہ کا پہلو ہے، ہر نیگیٹو ٹریٹ سے، ہر منفی صفت سے اللہ تعالیٰ پاک صاف ہے۔ سبحان کا مطلب جسے کہ سورہ یاسین کے اندر یہ آیت آتی ہے، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون، پاک ہے وہ پروردگار، سبحان اس کی تسبیح بیان کی گئی کہ اس کائنات کے اندر ہر چیز کا جوڑا پایا جاتا ہے۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا، جتنی چیزیں اس نے بنائی وہ سب جوڑے کی شکل میں پائی جاتی ہیں۔ مما تنبت الارض، جو کچھ زمین سے اگتا ہے اس میں بھی جوڑا پایا جاتا ہے، پھلوں میں اور پھول کے اندر نر ہے مادہ ہے، یہ ساری چیزوں میں ہم زمین میں دیکھتے ہیں جو چیزیں اگتی ہیں اس میں نر اور مادہ ہوتا ہے۔ ومن انفسہم، تمہارے اندر بھی جوڑا ہے، مرد ہے تو عورت ہے، میاں اور بیوی، یہ سب جوڑا بنتے ہیں۔ ومما لا یعلمون، اور ایسی بہت سی چیزیں جسے تم نہیں جانتے ان میں بھی اللہ نے جوڑا پیدا کیا۔ نارتھ پول ہے تو ساؤتھ پول کو اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور اس کے بعد پازیٹران ہے تو الیکٹران بھی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ پیدا کیا۔ تو اس طرح مختلف چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ جوڑا اگر نہیں ہے کسی کا تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جوڑا نہیں، یہ دنیا ہے تو دنیا کا جوڑا آخرت ہے، ہر چیز کا جوڑا ہے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا جوڑا نہیں ہے۔ سبحان، وہ انتہائی پاک ہے، اسے جوڑے کی ضرورت نہیں، اسے بچے کی ضرورت نہیں۔ کس کو جوڑے کی ضرورت ہوتی ہے؟ جسے خواہشات ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات، اسے جوڑے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جس کی زندگی کی تکمیل نہیں ہوتی بیوی کے بغیر، وہ شادی کرتا ہے۔ بچے کسے چاہیے؟ تاکہ اس کا دل بہلے، اس کی پراپرٹی کو سنبھالے، اس کی تجارت کو سنبھالے۔ خدا کے کارخانے کو، اس کی کائنات کو سنبھالنے کے لیے اسے کوئی پارٹنر کی ضرورت نہیں ہے، اسے کسی اولاد کی ضرورت نہیں، وہ سبحان ہے، پاک ہے۔ اس کا خالق، باری اور مصور۔ خالق کا مطلب ہے ڈیزائن کرنے والا، اس کائنات کی ایک ایک چیز کو اس نے ڈیزائن کیا اور پرفیکٹلی ڈیزائن کیا، اس میں ذرا برابر بھی آپ کوئی رد و بدل آپ تجویز نہیں کر سکتے، اس نے ڈیزائن کیا۔ ڈیزائن کرنے کے بعد باری، اس نقشے کے مطابق اس نے اسے کنسٹرکٹ کیا، اور اس کے بعد مصور، اسے شیپ دیا۔ مثلا آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اس کائنات کو جب بنایا تو پہلا اس کا ڈیزائن اللہ تعالی نے تیار کیا کہ کس طرح سے جب مطلب یہ کہ کائنات کے اجزاء کو پھیلایا جائے گا، نیبولا ہوگا، وہ پھٹے گا اور اس میں سے گیلیکسیز بنیں گے، پھر گیلیکسیز کے اندر جو ہے سولار سسٹمز بنیں گے، سولار سسٹم میں سورج ہے اور زمین اور مختلف کرے، یہ سب اس کی پلاننگ ہے پہلے۔ اس کے بعد نمبر 2 یہ کہ اس کا ڈھانچہ تیار کیا جائے، تو زمین اور مختلف جو سیارے ہیں وہ سب بنا دیے گئے۔ پھر اسے خوبصورت کیا اللہ تعالیٰ نے، ہریالی بنا کر، کھیتیاں پیدا کر کے، چشمے رواں دواں کر کے، پہاڑ بنا کر، باغات بنا کر اسے صورت گری کی، اسے خوشنما بنایا۔ الخالق، الباری، المصور۔ الخالق کا مطلب ہے پلان تیار کرنا، الباری کا مطلب ہے اسکلیٹن تیار کرنا، اور المصور کا مطلب ہے فنیشنگ ٹچز دینا۔ یہ خدا تعالیٰ کے اسماء حسنہ ہیں، جو یہاں اس کے 16 اسماء حسنہ کا ذکر آ گیا ہے۔ جامع طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بہت سے اسماء کا ذکر کیا، اس کے صفات کا ذکر کیا۔ اب ہم اس پہلو کی طرف آئیں گے کہ ان اسماء حسنہ سے 4 سبق ہم کو ملتے ہیں، 4 چیزوں کا اشارہ کرنا ہے۔ نمبر پہلی بات یہ ہے کہ اس کائنات کے اندر جو کچھ ہم دیکھتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا مینیفیسٹیشن ہے، اس کا اظہار ہے۔ یہ پہلی بات ہے جو ہم کو سمجھ لینی چاہیے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے تمام صفات کو، 99 صفات کو 2 خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہے جمیل اور ایک ہے جلیل، جلالی اوصاف اور جمالی اوصاف۔ اس کا ایک جمال ہے، حسن ہے، رحمت اور مغفرت اور بدود، یہ ساری چیزیں اس کے جمالی اوصاف ہیں۔ اور جلالی اوصاف، وہ جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ ذو الانتقام ہے، شدید العقاب ہے، فعال لما یرید ہے۔ یہ 2 اوصاف ہیں، ایک اس کے جمالی اوصاف، ایک اس کے جلالی اوصاف۔ اس کے 2 نام ہیں، الجمیل والجلیل، دونوں نام ہیں اس کے، الجمیل بھی ہے اور جلیل بھی ہے۔ ساری کائنات کے اندر یہی جمیل اور یہی جلیل اس کا مینیفیسٹیشن کائنات کے اندر نظر آتا ہے۔ پہلی بات، اسماء حسنہ کا اظہار ساری کائنات میں دیکھ سکتے ہیں۔ مثلا آپ درختوں کو دیکھیے، ان کے پتوں کو دیکھیے، پھولوں کو دیکھیے، پھولوں کی پنکھڑیوں کو دیکھیے، ان کے اندر حسن ہے، ان کے اندر نزاکت ہے، ان کے اندر رنگت ہے، ان کے اندر خوشبوئیں ہیں، ہوائیں چلتی ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، بھینی بھینی خوشبوئیں ہیں۔ اور چڑیوں کو دیکھیے، ان کا چہچہانا، ان کی نغمہ گوئی اور ان کا گانا کتنا پیارا لگتا ہے، پانیوں کا گرنا، اس سے سرسراہٹ کی آواز کا آنا، اس کے اندر بھی حسن پایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ اپنے جمیل ہونے کے اظہار کو پیش کیا۔ پتا پتا اور بوٹا بوٹا اس کے جمیل ہونے کی شہادت دیتا ہے۔ جانور میں آپ دیکھیے کتنے خوبصورت جانور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے، بگلے کو دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، طوطا کو دیکھیے، مینا کو دیکھیے، سب کے اندر اللہ تعالیٰ کے جمیل ہونے کے اوصاف نظر آتے ہیں۔
بعض جانور ایسے ہیں جو جمیل بھی ہیں اور جلیل بھی ہیں، جمال بھی ہے ان کے اندر اور جلال بھی ہے. مثلا شیر لے لیجئے، چیتا لے لیجئے، اس کا ظاہر دیکھیے تو کتنا خوبصورت ہے. اسے دھاریاں اللہ تعالیٰ نے باغ کو دیے، چیتے کو اس نے چھینٹے عطا کیے، اور اس کو ہرن کو اس نے دانے عطا کیے. کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے چھینٹوں کے ساتھ اور دھاریوں کے ساتھ اور زیبرے کی دھاریاں، دیکھیے یہ سب جو ہے اس کا حسن ہے. تو شیر کے اندر، باغ کے اندر، چیتا کے اندر ایک طرف جمال ہے تو دوسری طرف جب وہ ہرن پر حملہ کرتا ہے تو وہ جلال ہی جلال ہے. بگلا دیکھیں تو اس کے ظاہر میں تو وہ بہت جمیل ہے، لیکن مچھلیوں کے لیے وہ جلال ہے. تو جلال اور جمال کے اوصاف ساری کائنات کے اندر اس کا مینیفیسٹیشن ہے، اس کا اظہار ہے، اور ساری کائنات میں ہم یہ دیکھ سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے جلال ہی کے یہ مظہر ہیں. پہاڑ اس کے جلال اور اس کے رعب کا اظہار ہے، سمندر وہ بھی اس کے جلال اور اس کے رعب کا اظہار ہے، سونامی، طوفان، زلزلہ اور برق اور بجلی، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کے جلال کے اوصاف ہیں. تو جلال اور جمال یہ دونوں چیزیں کائنات میں نظر آتی ہیں، مینیفیسٹیشن اس کا پایا جاتا ہے. نمبر 1. نمبر 2، بچہ جو دوسری چیز ان اسماء حسنہ سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ انسانیت کی یا انسانوں کی شخصیت سازی میں، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں اور پرسنالٹی ٹرانسفارمیشن میں فرد بدل جائے، فرد کے اندر جو تبدیلی واقع ہوتی ہے وہ ان اسماء حسنہ کے نتیجے میں ہر فرد بدلتا ہے. اگر اس کا ادراک ہو، اگر ہمیں اس کا احساس ہو تو ہم